إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے من جملہ حرام اشیاء میں سے 4 اہم حرام اشیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی 4 اشیاء قرآن کے دیگر 3 اور مقامات پر بھی ذکر کی گئی ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں ان الفاظ کی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ۔ سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، سورہ نحل میں۔ قرآن حکیم ایک قانون کی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کے علم پر مبنی ہے، اور اس میں حلت اور حرمت کے پیمانے بھی اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور خالق اپنی مخلوق کو بخوبی جانتا ہے کہ اس میں کیا خصوصیات ہیں اور کیا چیز ان کے لیے نفع بخش اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے جو حلال چیزیں تھیں، پاکیزہ چیزیں تھیں، انہیں جائز قرار دے دیا گیا، اور جو ناپاک اور خبیث تھیں، انسان کے لیے نقصان دہ تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر ان 4 اشیاء کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار مرا ہوا جانور حرام ہے۔ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز حرام ہونے کے اعتبار سے وہ ہے مردار۔ معنی یہ ہے کہ ایک جانور فی نفسی ہی حلال ہو، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، مرغی ہے، دمبا ہے، یہ فی نفسی حلال ہے۔ اگر اسے شرعی طریق سے ذبح کر لیا جائے تو یہ حلال ہے، لیکن اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ ہو، اپنی طبعی موت مر جائے، یا کوئی اور ایسی اس پر تکلیف آئے جس سے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے، مثلاً پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا، گاڑی نے ٹکر ماری، کچل کے چلی گئی، مر گیا آن اسپاٹ، یا 2 جانور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو سینگ ماری، مر گیا۔
تو یہ جانور فی نفسی حلال تھا، لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر گیا یا مرنے سے پہلے ہم اسے ذبح نہیں کر سکے تو یہ اب حرام ہے، یعنی اس کا کھانا یہ ایک مسلم کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، مردہ جانور کی بعض چیزوں سے فائدہ اٹھانا شریعت نے حلال قرار دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزرے، دیکھا ایک بکری مری ہوئی ہے، آپ فرمائے اس سے تم فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ اللہ کے رسول یہ تو مر گئی ہے۔ آپ فرمائے اس کی کھال نکال کے دباغ دے لو، اس کو رنگ دے لو، کھال استعمال کر سکتے ہو، کھال اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تو معلوم ہوگا اس کا کھانا جو ہے نا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر کسی زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ کٹا ہوا حصہ بھی حرام قرار پاتا ہے۔ مثلاً دمبے کی چکی ہوتی ہے، آپ نے یا کسی جانور نے اس کو کھینچا، وہ اس کا کچھ حصہ باہر آ گیا تو جانور زندہ ہے، لیکن اب یہ جو ٹکڑا الگ ہو گیا ہے اس پر بھی مردہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا انما حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردہ، یعنی جو جانور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا وہ حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور پر کسی درندے نے حملہ کیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے درندے کو مارا، بھگا دیا، جانور تڑپ رہا ہے، چھری اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر کیا اور جانور اس وقت زندہ تھا، تو اگر اس کو ذبح کر لیا تو قرآن نے کہا الا ما زکیتم، مگر جس کو تم نے پاک کر لیا۔ جانور بیمار ہو گیا، گر گیا، آپ نے دیکھا یہ تو اب موت کے منہ میں جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھی، چھری پھیری، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو وہ جانور حلال ہے۔ اب یہ معلوم کرنا کہ یہ جب ذبح کر رہے تھے اس کے اندر روح تھی تو اس کی چند نشانی ہے۔ جانور کو جب آپ چھری پھیریں گے آواز کرے گا، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آواز آتی ہے نا اس کی، چیختا ہے، یا اپنا پاؤں یا دم یہ اس کو حرکت دے گا، مارے گا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جانور ابھی زندہ تھا، اس کے اندر روح موجود تھی، ہمارے ذبح کرنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ صبح بقرعید تھی، مجھے ایک شاگرد نے فون کیا، استاد میرا جانور بہت بیمار ہے۔ میں نے عقل مندی کی اوزار تیار تھے، فوراً اٹھایا اور چلا گیا 11 بجے رات۔ میں نے کہا جانور کیا کہتا ہے؟ اوپر ہے لیکن آواز بہت کر رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے لے کے جاؤ۔ وہاں پہنچا تو وہ گرا ہوا تھا، میں نے کہا لاؤ لاؤ چھری لاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر میں نے بتایا کہ دیکھو یہ اس کی نشانی ہے، اس کی دم مار رہا ہے اور پاؤں حرکت دے رہا ہے، یہ زندہ تھا، ہم نے اس کی جب ذبح کیا۔ تو فرمایا کہ یہ جانور جو تم نے ذبح کر لیا یا گاڑی نے ٹکر ماری وہ تڑپ رہا ہے، آپ نے چھری اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا، تو یہ جناب جانور آپ کے لیے حلال شمار ہوگا۔ دوسری جو حرام چیز ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا والدم، اور خون۔ دوسرے مقام پر کہا دم مسفوح، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو کچھ خون اس کے حلق سے، جو دو خون کی بڑی نالیاں ہیں، وہ اس سے خون تیزی کے ساتھ جاری ہوتا ہے، ایک نالی سے ذرا تیز، دوسری سے تھوڑا سلو۔ تو یہ جو خون ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پر فوراً پانی نہ ڈالیں تو یہ جم کے اکٹھا ہو جاتا ہے، لوتھڑے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ اہل عرب یہ کرتے تھے کہ جیسی جانور ذبح کرتے تھے کوئی برتن وغیرہ لیتے تھے اور اس کو محفوظ کر لیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد یہ
خون جو ہے نا جم جاتا تھا، اور پھر اس کو توے کے اوپر جس طرح ہم کباب تلتے ہیں نا یا کلیجی کو، اس طرح اس کو الٹتے پلٹتے تھے اور پھر اس کو کھا لیتے تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ دم مسفوح جو ہے نا یہ حرام ہے، اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 خون اور 2 مردار حلال ہے، تو 2 مرداروں میں سے ایک تو ٹڈی ہے، جو ٹڈی دل ہوتا ہے نا جو فصلوں کو آ کے بہت تباہ کرتا ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اس کو مار لیا، یہ آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ اسی طرح مچھلی کا آپ کو کنڈے سے پکڑ لیا، جال سے پکڑ لیا یا کسی اور طریقے سے پکڑ لیا، تو یہ جناب جو ہے نا یہ حلال ہے، اس کے لیے ذبح کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت۔ اب ان دونوں چیزوں کے اندر ایک فرق یہ ہے کہ ذبح کرنے میں چند شرائط ہیں کہ ذابح مسلم ہو یا اہل کتاب ہو، ذبح کرنے والا اہل کتاب ہو یا مسلم ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ ذبح کرے۔ اور بھی شرطیں کہ کعبے کی طرف رخ ہو، اور یہ ساری جو چیزیں، یہ 2 بنیادی شرطیں۔ لیکن مچھلی اور ٹڈی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہو یا مسلم ہو۔ کوئی غیر مسلم، غیر اہل کتاب بھی اگر مچھلی کا شکار کر لیتا ہے، سمندر کا کوئی شکار کر لیتا ہے، مچھلی کی مختلف اقسام ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار پایا۔ اسی طرح جسم کے اندر 2 خون ہیں، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ کلیجی تو آپ سب جانتے ہو، کلیجی تو سب جانتے ہیں نا، قربانی میں سب سے پہلے کہتے ہیں یار کلیجی۔ تلی وہ جو اوجڑی ہے اس کے اوپر یہ چپکی ہوئی ہوتی ہے، مچھلی کی طرح لمبی سی ہوتی ہے، چپکی ہوتی ہے۔ یہ دونوں خون بھی جو ہے نا حلال ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے انسان، کلیجی کو بھی کھا سکتا ہے اور تلی کو بھی کھا سکتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں طحال۔ تو فرمایا 2 یہ چیزیں حرام قرار دی گئیں، ایک مردار جو اپنی طبعی موت مر جائے، اور دوسرا وہ بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے وقت جانور کے حلقوم سے بہہ کر باہر نکلتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جم جاتا ہے۔ تیسری چیز کے متعلق فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ خنزیر آپ جانتے ہیں، انگریزی میں اس کو پگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو سور کہتے ہیں۔ ہماری بر صغیر کے اندر یہ ایک غلط بات رائج ہو گئی ہے، کہتے ہیں جو خنزیر کا نام لے تو 40 دن تک اس کی زبان پاک نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں کی گالیاں اس کی زبان کے اوپر آتی ہیں، اس کی زبان ناپاک نہیں ہوتی، بس ایک بیچارہ یہ خنزیر رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کا ہاں یہ تو قرآن میں لکھا۔ میں نے کہا قرآن میں تو خنزیر کا نام لکھا 4 جگہ، بلکہ بعض جگہ تو خنازیر، بہت سارے خنزیر بھی آئے ہیں، والخنازیر عوابد الطاغوت۔ حرکتیں کریں گے وہ جو خنزیر والی ہے، اور زبان پہ نام نہیں لیں گے، شراب پی لیں گے، مسواک کھا لیں گے، پتی والا پان کھا لیں گے، سگریٹ پی لیں گے، ساری حرام چیزیں استعمال کر لیں گے، بس خنزیر کا نام نہیں لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یا قرآن نے کیا لایا؟ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ یہاں گوشت حرام کیا گیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد شام حلال ہے۔ شام کہتے چربی کو۔ جانور کوئی بھی ہو، اس کے ذبح کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مقصد ہوتا ہے گوشت کا حصول۔ جب سب سے اہم بنیادی چیز حرام قرار دی گئی تو اس کے بعد طبعاً جتنی چیزیں سب کی سب آٹومیٹک حرام قرار پاتی ہیں۔ اس کا شام بھی حرام ہو گیا، بال بھی اس کے جناب جو ہے نا، کھال سے بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ لام الخنزیر
سور کا گوشت یہ بھی مسلمانوں پر حرام ہے اور تیسرے نمبر پر ہے، یعنی کہ حرمت کے اعتبار سے سب سے کم حرام جو ہے وہ مردار ہے، وہ بکری جو خود مر گئی ہے، آپ اور میں ذبح نہیں کر سکے۔ اس سے تھوڑا اور زیادہ حرمت کی چیز وہ ہے بہتا ہوا خون، جانور حلال ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے جو خون نکل رہا ہے، جانور حلال ہے، اس سے نکل رہا ہے خون، وہ خون جانور، مردہ جانور سے زیادہ حرمت والا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آیا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ تو اس گوشت کے بعد اس سے جتنی بھی نچلی درجے کی چیزیں، چربی ہے، بال ہیں، اور دیگر چیزوں سے انتفاع فائدہ لیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ حرام قرار پاتی ہے۔ اور یہ حرام مسلمانوں ہی کا وہ نہیں ہے، ماضی کی اگر آپ کتابیں اٹھائیں، تورات کی ایک کتاب احبار، اس کے اندر بھی صاف صاف لکھا ہے یہ سور تمہارے لیے حرام قرار پایا ہے۔ اسی طرح استشنا، یہ بھی تورات کی کتاب ہے، تورات میں 5 کتابیں، پیدائش، اخبار، خروج، استشنا، گنتی، یہ 5 کتابیں، ان میں 2 کتابوں کے اندر اس سور کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، بلکہ اس کو ہاتھ لگانے سے ہی منع کیا گیا تورات میں۔ آج یہ اہل کتاب کہلانے والے، خصوصاً عیسائی، ان کی من بھاتی خوراک یہ سور کا گوشت ہے، من بھاتی خوراک۔ جس طرح آپ اور ہم فارم بناتے ہیں بکریوں کے، گائے کے، کیٹل فارم، اس طرح وہاں پہ سور کی فارمنگ ہوتی ہے۔ چلو بھائی، جو چاہے تم کرنا ہے کرو۔ اس کے بعد بدماشی یہ کہ اس کی چربی کو کہتے ہیں نہیں، یہ کولیسٹرول اس میں بہت ہے، اس کی چربی کو پگھلا کے بہت سی حلال چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، بہت سی حلال چیزوں میں یہ استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اس کو، چربی کو بطور آئل کے جم جاتی ہے، بھیج دیا جاتا ہے اس کو کہ یہ جناب اس کے اندر چیزیں پکا کے تم کھاؤ۔ اور پھر ظلم بالائے ظلم اس پر یہ کہ یہ بھی مینشن نہیں کیا جاتا کہ یہ سور کی چربی ہے۔ اقبال، ڈاکٹر اقبال، یہ مہینہ گزر رہا ہے نا، 9 نومبر ابھی گزرا ہے، ان کے ممالک میں پڑھ کے آیا تھا، اس نے ان کے سسٹم کے متعلق یہی کہا تھا کہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریک تر، ان کا چہرہ بڑا اچھا ہے، سرخ سفید، بڑے اچھے اچھے چہرے والے یہ انگریز ہیں، یہ گوری چمڑی والا، اور اندر یہ چنگیز سے زیادہ کالے۔ چنگیز تو بدنام تھا نا ظلم کرنے پر، یہ اوپر سے بڑے میٹھے اور اندر سے یہ اس طرح لوگوں کو، تو یہ باہر کی بہت سی چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کرتے ہیں۔ جیلی کے اندر بسکٹ پکائیں گے، اس میں بہت سے، تو اس میں بڑا احتیاط کا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا مسلم معاشرے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہی بیان کیا کہ دیکھو یہ تیسری حرمت والی چیز ہے کہ سور کا گوشت جو ہے نا تمہارے لیے حرام کیا گیا، یعنی سور جو ہے نا تم پر حرام کر دیا گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین والمؤمنات۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گفتگو ہو رہی تھی سور کی حرمت پر، تو سور کی حرمت اہل کتاب کے اندر موجود ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کو جو دوش دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ 1500 سال پرانے قوانین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن قوم بھائی 1500 سال پہلے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 1500 سال پہلے۔ ہم اگر اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب، اپنے نبی پر اتری ہوئی کتاب، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، ہم مجرم ہیں۔ اور یہ اپنے انبیاء پر اتری ہوئی کتابوں کا مذاق اڑائے، تمسخر کرے، اس کے ساتھ غداری کرے، اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اس کے پرکھچے اڑائے، یہ مجرم نہیں ہے؟ اور طرفہ تماشا یہ کہ ان کے یورپی ممالک کے ہر ملک کے بجٹ کے اندر ایک مخصوص حصہ اس بات کا رکھا جاتا ہے مالی اعتبار سے کہ یہ بائبل کے چھپنے پر خرچ ہوگا۔ یورپ، امریکہ، برطانیہ، جہاں دیکھ لیں آپ کہ بائبل کو چھاپنے کے لیے ہم اتنا فنڈ، اتنا جو ہے نا بجٹ کا حصہ رکھیں گے۔ اور دنیا کے تمام ممالک، مسلم ہو یا غیر مسلم، وہاں بورڈ کے اوپر اس بات کا حکم موجود ہے کہ بائبل کے اوپر کسی قسم کا کوئی آپ جو ہے نا کسٹم نہیں لے سکتے۔ آپ کے ملک میں بھی، دنیا کے ہر ملک میں، کتنی بڑی تعداد میں بھی بائبل آ جائے، کسی زبان میں آ جائے، اس کے اوپر کوئی کسٹم نہیں لگے گا۔ اور مسلم ممالک کے اندر اگر آپ کسی دوسرے مسلم ملک سے اسلامی کتابیں لائیں قرآن کے علاوہ، تو کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے بھائی، اس پہ تو کسٹم لگے گا، یہ تو حدیث کی کتاب ہے، اس پر کسٹم لگے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک عالم ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو اس کی زندگی تو یہ کتابیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے میں یہ کتابیں لے جاؤں جس ملک میں جا رہا ہوں، تو کہتے ہیں کسٹم دو، یہ پورا کنٹینر ہے، اس کا کسٹم دو۔ اور انہوں نے یہ قانون بین الاقوامی طور سے بنایا ہوا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تم جو ہے نا بائبل کو بغیر کسٹم کے چھوڑنے پر مجبور ہو۔ اور حال یہ دنیا میں بائبل نام کی کوئی ایک کتاب ہے ہی نہیں۔ جب نسخہ چھپتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی دوسری زبان میں چھپتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، تحریف در تحریف، تحریف در تحریف، تحریف در تحریف اس کے اندر ہو رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے۔ خود اپنی تحریف شدہ بائبل کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے اس قرآن حکیم کے احکامات کو اب تبدیل کرو، یہ تو اب بہت قدیم ہو گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس اوریجنل قرآن موجود ہے، وہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کر آئے تھے، وہ قرآن جو اللہ نے جبریل امین کو دیا تھا، وہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، امیر معاویہ، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ اکرام کو لکھوایا تھا، وہ قرآن آج ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہے اور پوری دنیا میں ایک ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ وہ تو وہ ہے، ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ 3 چیزیں تو میں نے بتا دی نا،
مردار طبعی موت، جانور مر جائے، حرام، بہتا ہوا خون وہ حرام، اور سور کا گوشت وہ حرام۔ ایک چیز رہ گئی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے اگلے اس میں موقع ملا اللہ نے جب بھی تو میں گفتگو کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن ہمارے پاس اوریجنل موجود ہے، ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندہ کتاب تھی، عرب کے مردہ لوگوں کو اس کتاب نے زندہ کر دیا۔ کون پوچھتا تھا عرب کو؟ پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما عرب کا حصہ تھا، اس کتاب نے ان کو زندہ قوم بنا دیا۔ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے آئی ہے اور ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی ہے۔ آج تک وہ زخم لوگ چاٹ رہے ہیں، وہ زخم آج تک چاٹ رہے ہیں۔ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اوریجنل ٹیکسٹ میں موجود ہے۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس کتاب سے؟ زندہ کتاب کو ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا ہے۔ کتاب خود زندہ ہے، زندوں کے لیے آئی ہے۔ ہم نے کہا کتاب زندہ ہے لیکن ہے مردوں کے لیے۔ مرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح جلدی نکل جائے، اس کو کچھ پڑھ کے سنا دو۔ مر گیا ہے، پارا پارا تقسیم کر کے قرآن خوانی کرا دو۔ اور کس مقصد کے لیے کتاب؟ کوئی اور مقصد ہے؟ اگر زندہ کو فائدہ پہنچانا ہے تو کہا تعویذ بناؤ اور گلے میں لٹکا دو، بس، اور کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح مسلم میں، مسند احمد کے اندر، مسند ابو یعلا اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، غدر کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو پھر نتیجہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا، مجھے بھی انفرادی طور سے، آپ کو بھی اپنی انفرادی اعتبار سے، اور من حیث الامہ اجتماعی اعتبار سے بھی اس کتاب کی جانب پلٹنا ہوگا۔ اس کتاب کو حضر جا بنانا ہوگا، اس کتاب کو سینے سے لگانا ہوگا، اس کتاب کو زبان سے پڑھنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جسم کی یہ دماغ اور دل کی صلاحیتوں کو لگانا ہوگا، اور جسم کے اعضاء سے اس کتاب کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ وہی ماضی انشاءاللہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔